دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ انسا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی دیکھ سکتی ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ اسے خبردار کرتے ہیں کہ یہ طاقت افار کی دی ہوئی آزمائش ہے۔ انسا اس قوت سے فریحہ کی جان بچا لیتی ہے، جس سے سب حیران رہ جاتے ہیں، مگر اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ طاقت جلد ہی اس کے ایمان اور دل کی آزمائش بننے والی تھی۔ انسا نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن کا واقعہ پورے مدرسے میں آگ کی طرح پھیل جائے گا۔ فریحہ کے ہوش میں آتے ہی سب لڑکیاں اور اساتذہ حیرت میں ڈوب گئے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، انسا کو کیسے معلوم ہوا؟ کچھ اسے کرامت کہنے لگے، کچھ جادو اور کچھ محض اتفاق، مگر سب کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ انسا عام لڑکی نہیں۔ پروفیسر مصطفیٰ نے اسے زیادہ بولنے سے منع کر دیا، مگر بات دبنے کی بجائے اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مدرسے کی حدود سے نکل کر قریبی گاؤں تک بھی پہنچ گئی۔ اس رات جب انسا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انسا چونک کر اٹھی، کھڑکی کھولی تو سامنے شہریار کھڑا تھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ انسا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں سرگوشی تھی۔ انسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس وقت یہ مناسب نہیں، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ باتیں دن کی روشنی میں نہیں کی جا سکتی۔ تم پر جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ معمولی نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی دنیا کی حقیقت دکھا سکتا ہوں۔ انسا کے قدم کانپنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر مصطفیٰ نے سہران اور شہریار کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک کشش تھی جو اسے شہریار کے قریب لے جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے سکوت کے بعد انسا نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ شہریار نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے ساتھ آؤ، آج کی رات تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ انسا نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کھڑکی کے باہر ایک اجنبی سفر اس کا منتظر تھا، ایک ایسا سفر جو خواب اور حقیقت کے بیچ کی سرحد کو مٹا دینے والا تھا۔ چاندنی رات میں جب شہریار انسا کا ہاتھ تھامے اسے مدرسے کی حدود سے باہر لے جا رہا تھا، فضا عجیب مسحور کن تھی۔ انسا کے دل میں ایک ہیجان سا برپا تھا۔ شہریار کی نظریں اور قریب آ رہی تھیں اور ان کے بیچ ایک انکہی فضا میں لٹک رہی تھی۔ انسا، تم نہیں جانتی کہ تمہاری آنکھوں میں کیسی روشنی جاگ چکی ہے۔ تم میرے قریب ہونے کے لیے بنی ہو، شہریار نے دھیرے سے کہا۔ انسا نے نظریں جھکا لیں، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ اچانک پیچھے سے مانوس آواز گونجی، انسا بیٹی۔ انسا چونک کر پلٹی۔ عمیر صاحب کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، ان کی پیشانی پر بل اور آنکھوں میں فکر کی لکیریں تھیں۔ انسا نے پیچھے دیکھا، شہریار غائب تھا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ یہ رات کا وقت ہے اور تم یہاں اکیلی؟ عمیر صاحب نے قریب آتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ انسا گھبرا گئی، اس کے لب کپ کپائے۔ جی، میں بس تھوڑی دیر یہاں آئی تھی۔ عمیر صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ انسا، میں تمہاری آنکھوں میں کچھ نیا دیکھ رہا ہوں، تم بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ کیا کوئی بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہو؟ انسا خاموش رہی۔ اس کے دل میں ابھی شہریار کی گرم جوشی اور لمس کی یاد باقی تھی، لیکن وہ الفاظ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ عمیر صاحب نے سانس بھری۔ یاد رکھو بیٹی، یہ راستے بہت پرفریب ہیں۔ جو روشنی تمہارے اندر جاگی ہے وہ تمہاری جان بھی بچا سکتی ہے اور گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ انسا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا واقعی شہریار محض خواب سا تھا، یا وہ ابھی بھی کہیں یہیں موجود ہے، بس آنکھوں سے اوجھل ہے۔ چاندنی رات کی فضا میں انسا خود کو دو جہانوں کے بیچ پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایک جہاں عمیر صاحب کی پدرانہ فکر تھی اور دوسرا جہاں شہریار کی پراسرار کشش۔ مدرسے کی فضا میں پچھلے دنوں ایک غیر معمولی ہلچل دیکھی گئی تھی، کبھی فریحہ کا اچانک گر جانا اور انسا کا درست تشخیص کرنا، کبھی انسا کی نگاہوں سے لوگوں کا ماضی اور حال جھلک جانا۔ پروفیسر مصطفیٰ ان سب کو بغور دیکھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انسا کے معاملے میں کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ اسی فکر میں انہوں نے عمیر صاحب کو مدرسے میں بلایا تھا۔ کمرے میں بیٹھے پروفیسر کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ عمیر صاحب، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے انسا کے بارے میں کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں جو عام انسانوں کے بس کے نہیں۔ عمیر صاحب چونکے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر کرسی سے ذرا جھک کر بولے۔ یہ لڑکی کبھی دوسروں کے دل کی بات بتا سکتی ہے، کبھی مستقبل کی جھلک۔ یہ محض اتفاق نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ ماجرا ہے، کوئی ایسا راز جس سے آپ واقف ہیں۔ عمیر صاحب خاموش ہو گئے، ان کے چہرے پر جیسے
پرانی یادوں کی گرد چھا گئی ہو۔ پروفیسر نے پھر کہا، دیکھیے اگر یہ سب صرف میرے علم میں ہوتا تو میں خاموش رہتا، مگر اب یہ طاقتیں مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کی نظروں میں بھی آ گئی ہیں۔ اگر ہم نے بروقت سچ نہ جانا تو یہ بات باہر پھیل سکتی ہے اور انسا کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے۔ عمیر صاحب نے آہستہ سانس بھری۔ پروفیسر، آپ سچ کہہ رہے ہیں، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس کے ماضی کا پردہ دکھاؤں۔ پروفیسر کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ تو واقعی کوئی راز ہے؟ عمیر صاحب نے لرزتی آواز میں کہا، جی، انسا کے والدہ کا تعلق انسانوں سے نہیں تھا، وہ مسلمان جنات کے ایک معزز اور نیک گھرانے سے تھیں۔ پروفیسر لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے، پھر دھیرے سے بولے، اب میں سمجھا کہ اس لڑکی کے اندر یہ انوکھی روشنی کیوں جاگی ہے۔ عمیر صاحب کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے برسوں پہلے اسے اس خاندان سے بچایا اور امریکہ لے گیا تاکہ وہ انسانوں میں پلے بڑھے، عام سی زندگی گزارے، لیکن لگتا ہے تقدیر اسے دوبارہ اسی دہلیز پر لے آئی ہے جہاں سے میں اسے دور لے گیا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی چھا گئی، صرف تسبیح کے دانے کھنکھنانے کی آواز گونج رہی تھی، جیسے وقت خود بھی سن رہا ہو۔ صبح کی نرم دھوپ صحن میں پھیل رہی تھی۔ انسا ایک کونے میں بیٹھی چپ چاپ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اس کے خیالوں میں وہی سوال جھلک رہے تھے جو کل رات کی دنیا نے اس کے دل میں بو دیے تھے۔ سہران قریب آئی، مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور شوخی سے بولی، انسا کیا ہوا؟ آج تم اتنی چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کہیں یہ تو نہیں کہ تمہیں میرے گھر والوں سے ملنا اچھا نہیں لگا؟ انسا نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے سب لوگ بہت اچھے ہیں، خاص طور پر تمہاری آسیہ خالہ، وہ تو جیسے میرے دل میں اتر گئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے انسا کی آواز دھیمی ہو گئی، لیکن تم لوگ عام انسانوں سے بہت مختلف ہو، تمہارے انداز، تمہاری آنکھیں، تمہارا ماحول، سب کچھ عجیب سا ہے۔ سہران ہنسنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہمیں کوئی بھوت ووت سمجھنے لگی ہو؟ انسا نے نظریں جھکا لیں اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ایسا تو نہیں ہے، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سب لوگ کون ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو۔ سہران نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور شوخی سے کہا، ایسا مت سوچا کرو، ہم جو بھی ہیں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم بہت نیک لوگ ہیں، کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ ذرا قریب ہو کر رازدارانہ لہجے میں بولی، آج شام پھر تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گی، آسیہ خالہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، وہ بار بار پوچھتی ہیں کہ انسا کب آ رہی ہے۔ انسا نے گہری سانس لی، دل کے کسی کونے میں خوشی بھی تھی کہ آسیہ خالہ اسے یاد کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی گھبراہٹ بھی، کس طرف جا رہا ہے۔ ایک رات جب چاند پورے جوبن پر تھا، سہران نے انسا کو مدرسے کے پرانے صحن کے پیچھے والے دروازے تک لے جا کر کہا، انسا، آج تمہیں وہ دنیا دکھاؤں گی جو تمہاری اپنی بھی ہے اور پرائی بھی۔ انسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دروازہ کھلتے ہی ایک نورانی سرنگ سی بن گئی، جیسے وقت اور جگہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے ہوں۔ وہ سرنگ پار کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں فضا زمینی نہیں تھی، ہوا میں عجیب سی خوشبو، درختوں سے جھلملاتی روشنی اور پانی کے چشمے جو ستاروں کی مانند چمکتے تھے۔ وہاں شاہیار کھڑا تھا، اس کے ارد گرد ایسے وجود موجود تھے جو انسانی شکل میں تھے، مگر ان کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور چہرے پر غیر معمولی جاذبیت تھی۔ خوش آمدید انسا، شاہیار نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ دنیا تمہاری ماں کی دنیا ہے، وہ دنیا جس سے تمہاری روح جڑی ہے۔ انسا کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی، کیا یہ سب حقیقت ہے یا خواب؟ شاہیار قریب آ کر بولا، یہی تمہاری حقیقت ہے، ہم سب جن ہیں اور تمہاری رگوں میں ہمارے خون کی روشنی بہتی ہے۔ انسا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سہران نے اسے سہارا دیا، انسا تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ ہماری وراثت ہے، یہ دنیا تمہیں قبول کرنے لگی ہے۔ انسا نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد رنگ، آوازیں اور خوشبوئیں اسے اپنے اندر سمو رہی ہیں۔ شاہیار کا لمس، اس کی باتیں اور یہ نئی دنیا، سب کچھ اسے ایک نشے کی مانند اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی اصل کو پا رہی ہے اور انسانوں کی دنیا بس ایک عارضی قید خانہ تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں عمیر صاحب کی فکر مندی اور پروفیسر مصطفیٰ کی نظریں اب بھی گونج رہی تھیں۔ کیا میں واقعی اپنی دنیا پا رہی ہوں یا کسی ایسے بھید میں کھو رہی ہوں جس سے واپسی ممکن نہیں؟ شاہیار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا،
انسا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، آگے اور بھی راز ہیں اور تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اس جہان کی ہو۔ انسا خاموش رہی، مگر